بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے قاضیوں کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قتل کی سزا اور دیگر جرائم کی سزا کیا تھی اور کیسے دی جاتی تھی، جن میں شراب نوشی اور چوری اور دیگر جرائم کی سزا کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ مینا اور عرفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری نماز ادا کی تھی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن دوسری اذان کا سلسلہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا، اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین، ہمارے معاشرے کے بہت ہی اہم مسائل جن میں عدت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے، شادی کے بارے میں بہت سارے اہم مسائل، اور اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں اہم مسائل، ہمارے معاشرے میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس سے اگر نکاح کرنا ہو تو حلالے جیسی ایک ایسی لعنت کے بارے میں جو بات مشہور ہے، اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے، اس بارے میں آپ کو مکمل آگاہ کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدالتی نظام کا۔ دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت خلفائے راشدین کے عہد کی ایک کڑی ہے۔ اس کی اہمیت عہد نبوی سے قریب ہونے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور خلافت بالخصوص عدلیہ کا شعبہ عہد نبوی کے نظام عدل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتب کردہ نظام کی مکمل پیروی کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے فیصلوں کو لفظاً و معناً نافذ کیا گیا۔ عدالتی معاملات میں خلافت راشدہ کے دور کی اہمیت کا اندازہ دو بنیادی اصولوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فیصلہ دینے کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حکم کی حفاظت اور اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے باقاعدہ نصوص کے مطابق فیصلوں کا التزام۔ نمبر 2، وسیع و عریض پھیلی ہوئی مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے اور مختلف قسم کے پیش آنے والے نت نئے مسائل کے حل کے لیے عدلیہ کی نئی کمیٹیوں کی تشکیل۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور اپنی یگانہ روزگار صلاحیتوں کے بلبوتے پر مملکت اسلامیہ کے شعبہ عدلیہ کو بڑی ترقی دی اور اسے باضابطہ ایک جامع نظام بنا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضیوں کے تقرر، ان کی تنخواہوں، ان کی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے تعین کے سلسلے میں فاروقی نظام عدل سے مکمل رہنمائی لی۔ اسی طرح قاضی کے استفادے کے لیے مصادر اور دلائل کے تعین میں بھی انہی کے مرتب کردہ اصولوں کو سامنے رکھا۔ پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہونے والے فیصلوں سے جج حضرات نے بھرپور استفادہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالی تو اس وقت مدینہ منورہ میں قاضی کے عہدے پر یہ 3 حضرات فائز تھے: سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض تبصرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی فیصلے کا مکمل انحصار انہی بزرگوں پر نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھی نگرانی فرماتے، جھگڑوں کا خود جائزہ لیتے، اور پھر ان 3 بزرگوں کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کر لیتے۔ اگر وہ تصدیق کر دیتے تو پھر اسے نافذ کر دیتے، اور اگر ان کی رائے مختلف ہوتی تو پھر آپ اس معاملے میں مزید غور و فکر کرتے، یہاں تک کہ صحیح بات تک پہنچ جاتے۔ یعنی آپ نے ان تینوں حضرات کو قاضی کے باقاعدہ عہدے سے سبکدوش کر دیا، اور ہر پیش آنے والے مسئلے میں ان سے اور دیگر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیتے رہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان صحابہ کو عہدہ قضاء سے سبکدوش کرنا کسی صریح دلیل سے ثابت نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ قاضیوں کو برقرار رکھا،
لیکن بہت سے بڑے اور اہم مسائل کو ان کے مشورے سے خود نمٹایا۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس باب میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ امام بہقی اپنے سنن میں اور وقی میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن سعید نے اپنے دادا کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں دیکھا کہ جب آپ کے پاس دو آدمی کوئی فیصلہ کرانے آتے تو آپ ان میں سے ایک کو کہتے جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ، اور دوسرے کو کہتے تم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ جب وہ تشریف لے آتے تو آپ تنازع کے فریقین سے فرماتے اب بات کرو، پھر ان صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے، اگر ان کی رائے آپ کی رائے کے موافق ہوتی تو اسے نافذ کر دیتے، ورنہ مزید غور و فکر کرتے۔ چنانچہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو مان کر چلے جاتے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ قاضی کون ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت تک اسی طرح فیصلے ہوتے رہے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات کا ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی درج ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عہدہ قضا پر برقرار رکھا، انہیں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح دونوں طرح کی روایتوں میں تبدیق ممکن ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو متعارض دلیلوں کے درمیان تبدیق ممکن ہو تو پہلے جمع و تبدیق کے ذریعے دونوں پر عمل کیا جائے، ورنہ ترجیح والا پہلو اختیار کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں جمع کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کے قاضیوں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا، وہ خود آزادانہ فیصلہ کرتے تھے، لیکن بعض پیچیدہ معاملات آپ ان قاضیوں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے سے خود حل فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات مختلف صوبوں میں قاضیوں کا تقرر فرما دیتے تھے۔ آپ نے کعب بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بسا اوقات آپ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری گورنر ہی کے سپرد کر دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے کعب بن سور رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی کے عہدے سے معزول کرنے کے بعد بصرہ کے گورنر کو لکھا کہ ملکی معاملات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن امیہ بیک وقت سینا کے گورنر اور قاضی تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض صوبوں کے گورنر اپنی مرضی سے بھی قاضی منتخب کر لیتے تھے جو ان گورنروں کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ اس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ کی خلافت میں گورنر قاضی زیادہ با اثر ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف شہروں کے حکام کی طرف ہدایت نامے اور خطوط لکھنا منقول ہے۔ اسی طرح سرحدوں پر تعینات کمانڈروں اور عوام الناس کے نام خطوط لکھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن قاضیوں کے نام خطوط کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے گورنر ہی قاضی مقرر کرتے تھے یا یہ ذمہ داری وہ خود نبھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط میں مختلف شہروں کے قاضیوں کے نام مراسلات کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور قاضیوں کے درمیان خط و کتابت کا ذکر شاذ و نادر ہے۔ ناظرین، بعض کتب تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا تھا، جیسا کہ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو صالح کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں ان کے پاس دارالقضاء پہنچا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عدلیہ کے لیے الگ عمارت بنائی۔ آپ سے پہلے دونوں خلفاء مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے۔ ناظرین، خلافت عثمان کے مشہور قاضیوں کی اگر بات کی جائے تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے قاضی تھے، سیدنا کعب بن سور ازدی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گورنر اور قاضی بصرہ کے تھے، سیدنا شریح رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے،
سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے، سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی